الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمین. محترم حاضرین جمعہ، عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کی بریائی، بڑائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو تنہا ساری کائنات کا پالنہار ہے، جس کی مرضی کے بغیر دنیا میں اور ساری کائنات میں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی. اس کے بعد درود و سلام نازل ہوں اس ہستی مقدسہ مبارکہ مطہرہ پر جو ہستی ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بنی، جن کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین جمعہ اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین نے امام کائنات کو ساری کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور آپ نے ساری کائنات کو ایسے اصول کے لیے بھیجا جس اصول پر چل کر ساری کائنات کامیاب ہو سکتی ہے. اور آپ نے اس کائنات کو دین اسلام سے روبرو کرایا، لوگوں کو اللہ کی توحید سے روشناس کرایا. کیونکہ جب اسلام نہیں تھا تو یہ انسان ایک جانور کی حیثیت رکھتے تھے، کیونکہ جانوروں کی بھی کوئی کتاب نہیں ہوتی، جانوروں کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح اس انسان کا بھی کوئی دھرم اور کوئی مذہب نہیں تھا. لیکن علم میں نہیں تھا، کیونکہ کائنات کبھی بھی ایسے دور سے نہیں گزری جب اس کے پاس کوئی رہنمائی کے لیے چیز نہ ہو. تھا لیکن لوگوں کے علم میں نہیں تھا، لوگ اس سے بہت دور ہو چکے کہ جس طرح آج مسلمان قرآن کے رہنے کے باوجود قرآن سے دور ہے،
تو مثال یہ سمجھ لیجئے کہ وہ انسان قرآن اس کی زندگی میں ہے ہی نہیں، یعنی قرآن اس کے لیے ہے ہی نہیں، جس طرح وہ زندگی گزارتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ذریعے سے ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی توحید سے روشناس کرایا۔ پھر اس کے بعد زندگی کا کوئی گوشہ، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا باقی نہیں چھوڑا جہاں پر اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اور بحیثیت مسلمان ہم یہ جانتے ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ دین اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، دین اسلام سے بہترین کوئی دین نہیں، دین اسلام کے اصولوں سے بہترین کوئی اصول نہیں، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کہاں سے مانتے ہیں؟ صرف زبان سے یا دل سے یا عمل سے؟ یہ تین جگہوں پر ہمیں اس چیز کو دیکھنا ہے۔ زبان سے تو میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، کچھ لوگ دل سے بھی مانتے ہیں کہ اصول جو ہے، زندگی کے ہر اصول جو اسلام نے بیان کیے ہیں اسی پر کامیابی ہے، اسی پر کامرانی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی اصول ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ اصول نہیں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، اپنے آپ کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ اصول جو ہم یہ مانتے ہیں کہ دین اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر شعبوں کو تر کر دیا، کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی، اگر ہم یہ بات مانتے ہیں تو یہ بھی کیا ہم مانتے ہیں کہ یہ اصول صرف مسجدوں تک ہے، مدرسوں تک ہے، یا ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ اصول ہماری زندگی کے لیے ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے حرام کھانا حرام ہے؟ جانتے ہیں، تو کیا صرف مسجدوں تک، یا زندگی میں اسے لانے کی ضرورت ہے؟ ہمیں معلوم ہے کہ حلال کی روزی ہی اللہ قبول کرتا ہے، اور اس سے دیے جانا والا صدقہ وہ قبول ہوتا ہے۔ حرام کی کمائی کے پہاڑ کے جتنا سونا بھی خرچ کر دیا جائے تو اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ کیا ہمیں نہیں معلوم؟ کیا یہ اصول نہیں ہے؟ تو یہ اصول کہاں تک ہے؟ صرف مسجدوں تک، یا یہ اصول مسجدوں کے باہر نافذ ہونے چاہیے تھے؟ کہاں نافذ ہونے چاہیے؟ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، علم تو ہے، عمل کی ضرورت ہے۔ آپ غور و فکر کریں، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی دھرم ایسا ہے جو ہفتہ واری پروگرام رکھتا ہو، جو ہم خطبہ جمعہ کی صورت میں رکھتے ہیں؟ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو دین، دھرم، مذہب، اور عجیب بات یہ دیکھیں، مسلمان میں چاہے لوگ بے نمازی ہو لیکن جمعہ کے دن مسجدیں بھری ہوتی ہے، یہ اللہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن تکلیف اس کے ساتھ اور ہے کہ ہم لوگ پیچھے کوئی آ جائے تو آپ آگے ہی دھیان دیں، پیچھے وہ اپنا کام کر لیں گے، یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم گھڑی گھڑی پیچھے دیکھیں۔ تو سارے لوگ مسجد میں جمع تو ہوئے، کس طرح کا بھی انسان ہو مسجدوں میں آتا ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ بہت لیٹ آتے ہیں، کچھ جماعت کے انتظار میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی اکثریت 80% لوگ جمعہ کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اس جمعہ میں حاضر ہو کے ہوتا کیا ہے؟ درس ہوتا ہے، خطبہ ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے، یعنی انسان کو نصیحت جمعہ مل جاتی ہے۔ تو جس انسان کو نصیحت ملی وہ، اور جس انسان کو زندگی میں کبھی نصیحت نہیں ملی، ان دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟
غور و فکر کریں اس چیز کو. آپ ہر جمعہ یہاں آ رہے ہیں. ایک قوم وہ ہے جو کبھی نہیں آتی, کہیں نہیں جاتی, جو عیش موج میں مست ہے. تو جب ہم یہاں سے دنیا میں اترے اور وہ ہمیں وہاں ملے تو ہم دونوں میں کوئی فرق ہونا چاہیے. لیکن افسوس, صد افسوس کہ کوئی فرق نہیں, الٹا ان سے کہیں زیادہ نالائقیت ہمارے اندر پائی جاتی ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اور اپنی برائیوں سے منہ چرانے سے آدمی صاف نہیں ہو جاتا. ہم میں کمی ہے تو کمی کو بیان تو کرنا پڑے گا, کمی کو اقرار کرنا پڑے گا, اپنی کمی کو قبول کرنا پڑے گا, کیونکہ قبول کریں گے تب تو اصلاح ممکن ہے. اگر اپنی ضد پہ اڑ جائیں, انا میں آ جائے, نہیں ہم مسلمان ہیں اتنا ہی کافی ہے, چاہے بےمانی کرے, چاہے چوری کرے, چاہے ڈاکے ڈالے, چاہے کسی کا مال غصب کر لے, اللہ ہمیں جنت میں تو ڈال دے گا. یہ بھرم ہے ہمارا, یہ بھرم ہے, یہ خام خیالی ہے, یہ خوش فہمی ہے کہ چوری کر کے بھی ہم جنت میں جائیں گے. کیوں؟ بولے توحید ہے. وہ توحید کس کام کا جو توحید تمہیں ڈاکہ ڈالنے سے نہ روک سکا؟ وہ اللہ تمہیں کس کام کا جو اللہ تمہارے دلوں میں اتر نہ سکا؟ کس توحید کی بات ہے؟ کون سے مسلمانوں کی بات ہے؟ آج جو موضوع, جو ماحول ہمارا گرمایا ہوا ہے, اس ماحول پر نظر ڈالیں کہ آپ ہماری بچیاں کہاں ہیں؟ معلوم ہے دن رات کچھ نہ کچھ اخبارات میں چل ہی رہا ہے, فیس بک وغیرہ پہ چل ہی رہا ہے. اب ہم مسلمان ہیں, ہم یہ مانتے ہیں کہ زندگی کا کوئی لمحہ دین اسلام کے اصولوں سے خالی نہیں ہے. تو وہ اصول کہاں ہے؟ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں ہیں؟ وہ اصول گھروں میں نافذ کیوں نہیں ہوئے؟ وہ اصول صرف ہماری زبانوں پہ ہی رہیں گے یا کبھی وہ دل میں بھی اتریں گے؟ اور دل میں اترنے کے بعد ہماری زندگی میں وہ آئیں گے. کب آئیں گے مسلمانوں؟ میں بہت بڑی بات نہیں کرتا, میں اپنے گھر سے اپنی اصلاح چاہتا ہوں. جو چلی گئی وہ چلی گئی, اور جو لے کر آ گئے وہ لے کر آ گئے. دونوں مجرم ہیں. جو بیٹی چلی گئی وہ بھی مجرم, جو بیٹا کسی کی بیٹی لے آیا وہ بھی مجرم. دونوں مجرم ہیں. اب ہم بات اس کی کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہماری نسل بچی ہوئی ہے, جو ہمارے بچے بچے ہوئے ہیں, نہ تو وہ جائے نہ وہ کسی کو لائے. کسی کو یہ دماغ میں آ رہا ہوگا اگر لایا تو اچھی بات ہے کیونکہ مسلمان ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تبلیغ کرنے کی کس کو ہدایت دی تھی؟ وہ مسلمان ہو گئی, وہ اسلام سے محبت کر کے مسلمان نہیں ہوئی ہے, وہ تو آپ کے چکر میں اندھی ہو کر مسلمان ہوئی. آج آپ طلاق دے دے, کل وہ پھر جائے گی. تو ایمان کہاں ہے؟ اور اس طریقے کا ایمان, اس طریقے کی تبلیغ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہی نہیں ہے, انہوں نے تعلیم ہی نہیں دی ہے, ویسی تبلیغ کرنے کا ہمیں حق بھی نہیں ہے. محترم حاضرین جمعہ, غور و فکر کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ دین اسلام کے چند اصول ہیں جو ماں باپ کو بتا دیے گئے, بچوں کے ساتھ کس طرح تربیت کرنی ہے. ایک اصول تو وہ ہے جو اسلام نے بتا دیے ہیں, ایک اصول وہ ہے جو اسلام نے تو بتائے ہیں لیکن آج سماج اور معاشرے سے وہ چیز ختم ہے, جماعت کے لیول پہ وہ چیز ختم ہے. ہمیں معلوم ہے کہ بچوں کی تربیت میں 7 سال تک بچے کی آپ تربیت کریں, نیک تربیت کریں, گھر میں اچھا ماحول بنائیں, دینداری کا ماحول بنائیں. 7 سال کے بعد حکم ہوا کہ بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے.
چاہے لڑکا ہو لڑکی کوئی فرق نہیں ہے، 7 سال میں بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. اب اپنے ذہن میں اپنے گریبان میں ڈال کے جھانکیں اور دیکھیں کہ ہم نے کتنی سال کی عمر میں اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کی ہے تو الحمدللہ، اور نہیں کی ہے تو اس پہ اصلاح کی کوشش کریں، کیونکہ 2 باتیں کر کے کوئی مطلب نہیں ہے، تنقید کر کے کوئی مطلب نہیں ہے. غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، اصلاح کریں، کیونکہ ہمارے دادا نے یہی کام کیا تھا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، غلطی مان لی، ٹھیک ہے، اللہ نے معاف کر دیا. ہم نے اگر دین اسلام کے اصول پر عمل کر لیا الحمدللہ، کچھ بھائیوں نے نہیں کیا، اکثر لوگوں نے نہیں کیا، تو ٹھیک ہے، قبول کرے کہ ہم سے اللہ غلطی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین تم آئندہ اصلاح فرما، ورنہ وہی اولاد آپ کی زندگی میں آپ کو آنسو نکلوا دے گی. اب چاہے کچھ بھی کر لے، کتنا پیار کر لے، کتنا لاڈ کر لے، کتنا چوم لے اپنے بچوں کو، اگر اسلام کے مطابق آپ نے اس کی پرورش نہیں کی ہے، وہ آپ کو لات مارے گی تو مارے گی. یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے. سونے سے بھر دے، چاندی سے بھر دے، کھلونوں سے بھر دے، کاجو درخت جو کھلا سکتے ہو کھلا دو، لیکن اگر اسلام کے اصولوں کے مطابق اس کی پرورش نہیں کی ہے تو یاد رکھیں آپ نے اپنی آخرت بھی تباہ کر لی ہے، دنیا تو ہوئی گی. تو یہ اصول پر یقین کی بات ہے. 7 سال کی عمر میں آپ کو بچے کو نماز کی طرف لانا ہے. نماز کا حکم دینے سے پتہ یہ چلا کہ 7 سال کی عمر میں آپ کے بچے کو نماز کی ساری دعائیں آنی چاہیے، نہیں تو نماز کیسے پڑھے گا؟ صحیح ہے؟ نہیں ہجم ہو رہا؟ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے، یہ اسلام نے سکھایا. ایک نقطہ یہ سمجھ میں آیا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کی ساری دعائیں آپ کے بچوں کو یاد ہونی چاہیے. کون یاد کرائے گا؟ پیسے والا بولے گا مولوی، اور غریب بھی بولے گا کبھی کبھی مولوی. نہیں، مولوی تھوڑی آپ کے بچوں کو پیدا کیا، مولوی نہیں پڑھائے گا، مولوی کا دوسرا کام ہے. یہی تکلیف ہے ہمارے اس سماج اور معاشرے کی، سب کا مولوی. شادی آپ نے مولوی کے حساب سے تو کی نہیں. مولوی بولا کہ نیک سے شادی کرنا، وہ تو آپ نے کی نہیں، کیونکہ اگر آپ نے مولوی صاحب کی بات اس وقت مان لی ہوتی، حالانکہ وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اب ایک بات چل رہی ہے اس لیے میں مولوی کر رہا ہوں، باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا کہ نیک اور دیندار لڑکی سے شادی کرنا، نیک اور دیندار لڑکی شادی کر کے لاتے تو آپ کے بچوں کو 7 سال تک نماز کی دعائیں یاد ہوتی. وہاں آپ نے مولوی صاحب کی بات نہیں مانی، اپنے خاندان کی ہے، خوبصورت تھی اسی لیے اٹھا لائے تو بھگتو. اب بولے آپ کے بچوں کو تو آتا نہیں ہے، تو بولیں گے میں کون سے مدرسے میں پڑھتا ہے. دیکھیں مولوی صاحب آپ تو ہمارے بچوں کو سکھاتے نہیں ہیں. کیوں سکھائیں گے آپ کو بھائی؟ سونے کی دعا ہم سکھائیں گے، کیوں آپ نہیں سوتے ہو؟ آپ مسلمان ہو، سوتے نہیں ہو، جاگتے ہی رہتے ہو. آپ کی گھر والی نہیں سوتی ہے تو کیا بغیر دعا پڑھے سوتے ہو؟ تو کیوں بغیر دعا پڑھے سوتے ہو؟ دعا پڑھ کے سو. آپ دعا پڑھ کے سو گے تو آپ کا بچہ دعا پڑھ کے سوئے گا. وہ نہیں بھی پڑھے گا تو سن کے سوئے گا، تو یاد ہو جائے گی کہ نہیں ہوگی؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہی چیز ہمیں کامیاب بناتی ہے. ہم ہمارے لیول پہ سوچیں، بڑا نہیں. ہم جو ہے جو کرنا ہے وہاں دھیان دے. آدمی کو برائی دیکھ کے بہت غصہ آتا ہے. ایک انسان کہتا ہے کہ میں ڈی جے والے کو دیکھا، بولے بہت برا لگتا ہے مجھے. بھائی آپ کو کیوں برا لگتا ہے؟ بولے فضول خرچی ہے. اب ان سے خود پوچھا جائے آپ نے اپنی شادی میں کیا کیا؟ ہاں کیا، پر اتنا تھوڑی کیا. بھائی اتنا نہیں کیا تو جتنا تیرے کو اللہ نے دیا اتنا تو نے کیا، تو اس کو اور دیا تو اس نے زیادہ کیا، تو برا کیوں لگانا؟ وہ بھی ویسا تو بھی ویسا. تو مسئلہ یہی ہے، دوسرے کا دیکھ کے برا لگتا ہے. نہیں، ہم اپنے آپ کو ٹٹولے کہ بھائی میرے کو اللہ نے جب طاقت دی، حیثیت دی، اس کے باوجود میں نے شریعت اسلام کے مطابق ہی کام کیا تو الحمدللہ. اب اگر کوئی انسان برا کر رہا ہے تو برا مت لگائیے. ہمارے برا لگانے سے کیا ہوگا؟ ہاں برا ماننا ایک الگ چیز ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے کہ برائی کوئی کرے تو برا ماننا چاہیے،
لیکن مجھے بہت برا لگتا ہے. برا لگانے کے لیے آپ پیدا نہیں ہوئے, برا دل میں لگ رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن اس پر کام کرنا ہے آپ کو. سبھی ایسے ہی نیک بن جائیں گے تو پھر ہم کام کس پر کریں گے؟ وہ ڈی جے بجا رہا ہے تو ٹھیک ہے, وہ ڈی جے بجا رہا ہے تو آپ اس پر محنت کریں, کوشش کریں اس کے لیے. محترم حاضرین جمعہ, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خود سکھائیں گے. ہم مدرسے میں بچہ آتا ہے تو بھائی وہ قرآن پڑھے گا, قاعدہ پڑھے گا, وہ چیز سیکھے گا, وہ اصول ہے, وہ طریقہ ہے, لیکن تمیز استاد نہیں سکھاتا. یاد رکھیے, آپ کو تھوڑا برا بھی لگے گا, لیکن میں آپ کو واضح بات بتاتا ہوں. جامعہ اسلامیہ جو جتنے بھی ہیں یونیورسٹی, آپ کا بچہ وہاں جا کے تمیز سیکھتا ہے, یہ آپ کی بے وقوفی ہے. وہاں علم سیکھتا ہے. ادب تمیز گھر والے دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ذاتی نظریہ ہے کہ جو بچے جن کے ماں باپ الحمدللہ دینی ماحول والے ہیں وہ الحمدللہ آگے تک دین کے ماحول میں تھے, اور جن کے بچے جو عجیب قسم کے ہیں یا شرارتی کہا جائے یا بدتمیز کہا جائے, انہوں نے مدرسوں میں آ کے دوسرے بچوں کو بھی بگاڑا ہے. یہ حقیقت ہے. میں اس سے آپ کو مدرسے سے بدگمان نہیں کرتا, لیکن ایک سچائی بتاتا ہوں. اگر آپ کو فکر کرنی ہے تو اپنے بچوں کی فکر کریں. اب یہ مت سمجھیے کہ ہم اپنے بچوں کو کسی جگہ ڈال دیں گے تو وہاں وہ تمیز سیکھ جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا. تمیز ہم میں آنا ضروری ہے. اگر میں میرے بچوں کی فکر کرتا ہوں تو مجھے سدھرنا ضروری ہے. تو نماز کی ساری دعائیں, میں نماز پڑھوں تو ماں باپ, چلے باپ تو مسجد میں نماز پڑھتا ہے لیکن ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے, تو ماں کی نماز کو دیکھ کر بچہ نماز سیکھے گا. وہ دعائیں ماں کی ذمہ داری ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ کے گھر سے اگر وہ مخرج سے نہیں پڑھ سکتی, تجوید سے نہیں پڑھ سکتی, ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں, آپ کو جیسا آتا ہے وہی سر سکھا دیجئے, مخرج ہم ٹھیک کروا دیں گے, مدرسے میں ہم ٹھیک کرا دیں گے. لیکن جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں پر محنت کرے. اسی لیے اسلام نے کہا کہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں ہے, تو مولوی نہیں ہے, دوسرا مدرسہ مولوی ہے. ٹھیک ہے, اب محترم حاضرین آگے چلتے ہیں. اس اصول کے ساتھ بچہ 10 سال کا ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارنے کی تلقین کی گئی ہے, اور وہ ادب کے لیے مارا جائے, اسے ذلیل کرنے کے لیے نہیں مارا جائے. اب کچھ ماں باپ وہ ہوں گے جو بچے کو نماز کے ٹائم پہ محلے میں دیکھ لیے تو محلے میں مارنا شروع کر دیں گے, تو یہ چیز بھی غلط ہے. آپ اس کو گھر لے جائیں, پیار محبت سے 2-4 بار سمجھائیں, اس کے بعد گھر ہی میں اس کے اوپر جو سرزنش کرنی ہے وہ کریں, باہر نہیں, کیونکہ بچے کی بھی عزت ہے, بچہ بھی عزت رکھتا ہے. اور کل جا کر یہی اگر آپ یہ حرکت کرتے ہیں اور محلے کے اندر سماج کے بیچ میں اسے ماریں گے تو کل یہی بچہ آپ کو سماج کے بیچ میں ذلیل کر دے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. ہم بھلے باپ ہیں تو باپ جتنا دل ہونا چاہیے, ایسا نہیں جہاں غصہ آیا وہیں نکال لیں, یہ پھر باپ نہیں ہے. باپ تو یہ ہے کہ بچے نے غلطی کی ہے تو ٹھیک ہے, اس پر نظر انداز کر کے اس کو پیار محبت سے ایک الگ جگہ پہ لے جا کر اس کو سمجھایا جائے, اور اس کے بعد اسے تادیباً مارا جائے. محترم حاضرین جمعہ, یہ گھریلو اصول ہے. اگر ہم اس ترتیب کے ساتھ, اب آپ کو ایک اور بڑی بات بتاؤں. 10 سال کے عمر سے بچے کو مارنے کا حکم ہے نماز میں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے مارا جائے. لیکن جو ماں باپ 10 سال کے بچوں کو اسکول میں چھوڑے ہوئے ہیں نماز کے وقت میں, ان ماں باپ کو کیا کیا جائے؟ بچے کو مارا جائے 10 سال میں, لیکن جو ماں باپ اپنے بچوں کو, مسلمان ہیں, وہ 10ویں ہے کہ 12ویں ہے, کچھ بھی پڑھتا ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, نماز نہیں پڑھتا تو آگ لگا دو ایسی پڑھائی کو. یہ اصول ہے سیدھا سیدھا. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا, آگ لگا دو, کچھ بھی کماتا ہو, کیسا بھی کماتا ہو. نماز کے وقت میں اسکولیں چالو ہے, بند کر دو ایسی اسکولوں, آپ مت جاؤ. اگر آپ کی ہے تو آپ بند کر دو اور اس کو نماز کے اصول کے مطابق اپنا شیڈیول بناؤ. آپ سوچیں, آپ کا بچہ نہیں ہے نماز میں. جب آپ کا بچہ جب ابھی نماز میں نہیں ہے تو پھر کس بات کی امید ہے آگے کہ وہ مرے گا تو ایسی حالت میں مرے گا کہ وہ نمازی ہوگا؟ یہ بڑی چیزیں ہیں, اس سے ہم نظر چرا کے بھاگ جائیں گے مطلب نہیں ہے. تو اسی لیے ہم یہ دھیان رکھیں کہ ہمارا بچہ ایسے اسکول میں پڑھے جہاں اس کے نماز کا وقت ڈسٹرب نہ ہوتا ہو, اور نماز کے وقت اسے چھٹی مل جاتی ہو. اس کے علاوہ پھر وہ اسکول جو بھی اصول بنا لے. اور اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا خود کا ایک دینی ادارہ ہونا چاہیے.
جو نہیں ہے ہمارے پاس. آج افسوس، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جلد سے جلد اپنے بچوں کے لیے جاگنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے. کوئی بہترین ادارہ تو اللہ رب العالمین ہمارے شہر میں بنا دے ہمارے ذریعوں سے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے امداد سے، جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اسلام کا بول بالا یہاں سے ہو سکے. اللہ رب العالمین تو ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اللہ رب العالمین ہم مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. باتیں اور بھی تھی لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا، اور خطبہ جمعہ ہے اور ہر انسان اپنے اپنے کام کو لے کر ذمہ دار ہے. اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب مسلمان بھائیوں کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس خلاصہ کلام یہ ہے خطبے کا کہ زندگی میں مسجد میں ہم جو چیز مانتے ہیں وہ چیز اپنی زندگی میں اتار لے. اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنے محلوں میں، اپنے رشتہ داروں میں جب ہم جائیں تو اسی اصول کے تحت بات کریں جو اصول اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے. ہم یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے وہ، لیکن سماج بھی دیکھنا پڑتا ہے. سماج دیکھنے کے لیے ہی اسلام آیا ہے. سماج کو بھی دیکھنا بتایا ہے. کتنی حدیثیں، کیا نہیں ہے، وقت نہیں ہے، لیکن آپ اتنا مان لیں کہ جو دین اسلام کی بات بتاتی گئی ہے اسی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. صرف مسجد کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اس چیز کو جو یہاں سے سن کے جاتے ہیں اپنی زندگی میں اتارو، تبھی کامیابی ملے گی. ورنہ خطبے تو ہوتے رہیں گے، سب کچھ ہوتا رہے گا، لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم نے جو باتیں قرآن و سنت کی سنی ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس باتوں کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین ان باتوں کو اپنے دلوں میں اتارنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما. اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو کاروبار سے پریشان حال ہیں اللہ رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جو بھی تو مصیبت دیتا ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین ہم بھی انسان ہیں، خطا کار ہیں، ہم بھی ناشکرے والے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں، جلد بازی کر جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کئی مرتبہ ہم صبر نہیں کر پاتے. اللہ رب العالمین ہماری غلطیوں کو معاف فرما. اور اللہ رب العالمین جو ہم لوگ ابھی تک صبر کرتے آ رہے ہیں ماحول کے لے کر کسی بھی چیز سے، اللہ رب العالمین اس صبر کا بدلہ دنیا اور آخرت میں بہترین نصیب فرما. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بغیر حساب و کتاب اجر دیتا ہے. اللہ رب العالمین جن کے کاروبار بہتر ہیں اللہ رب العالمین ان میں اور برکت عطا فرما، اور حلال طریقے سے کمانے کے اللہ انہیں توفیق عطا فرما. جن کے ماحول خراب ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی برکت عطا فرما، اور جو تکلیف آ رہی ہیں اس میں صبر کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو کچھ مانگا ہے خیر تو عطا فرما. کچھ شر مانگ لیا جو ہمارے لیے مناسب نہیں تھا تو اس چیز سے تمہاری حفاظت فرما. اللہ رب العالمین تو ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقم للصلاة.